بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرم فضل احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ایک عشرہ پورا کرا دیا، جو عشرہ رحمت و برکتوں کا عشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور سب کو اپنی رحمتوں میں لے لے، آمین اللہم آمین۔ اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں گناہوں کو معاف کرا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرنے پر پورے قادر ہیں۔ وہ جب جس کو چاہتے ہیں گناہوں کے اس کے بخش دیتے ہیں۔ استغفار بہت اونچا عمل ہے، اس میں اعظم ہے ایک طرح سے۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، تم سب گناہ گار ہو، مگر جس کو میں عافیت عنایت کر دوں وہی گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تم مجھ سے استغفار کرتے رہو، میں تم کو بخش دوں گا۔ دوبارہ سے ذرا پڑھتے ہیں حدیث کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، تم سب گناہ گار ہو، مگر جس کو میں عافیت عنایت کر دوں وہی گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تم مجھ سے استغفار کرتے رہو، میں تم کو بخش دوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو بخش رہے ہیں، اور بہت ہی اونچا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عشرے میں خوب کثرت سے استغفار پڑھیں۔ استغفار کئی طرح سے آتی ہیں، استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی ہے، استغفر اللہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اپنے طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ان گناہوں کو یاد کر کے، اللہ میں نے یہ گناہ کرا، یہ تو ہی بخشنے والا ہے۔ لوگوں کو نہیں بتانا اپنے گناہ، لوگوں کو نہیں بتانا، اللہ کو بتا دو، ہاں کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی معاف کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کرا تو میں تو تباہ برباد ہو جاؤں گا، کیونکہ کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے نہیں آپ کے علاوہ۔ اس طریقے سے آدمی اپنا اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، اس طریقے سے اپنی کمیوں کو اللہ سے بتا رہا ہے، اور اللہ معاف کرنے کا اس حدیث میں اعلان کر رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے یہ، ہاں یہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم گناہ گار ہو، تم نہیں بچ سکتے، جس کو میں چاہوں گا وہی بچ سکتا ہے گناہوں سے۔ ہاں تو اللہ سے نہیں عافیت مانگنی چاہیے اللہ کی، اس کے اندر عافیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عافیت دے دیں گے اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا کی خیر و بھلائی۔ تو استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو بھی یہ آسان ہے اس طریقے سے آپ استغفار کر سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کوئی دعا استغفار کی یاد کریں، نہیں تو بہت ساری دعائیں ہیں استغفار کی، ہم نے ویڈیو میں بھی بنائی ہے۔
سید الاستغفار ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے استغفار ہیں، اس کو کر سکتے ہیں آپ۔ تسبیح کے پر شمار بھی کر سکتے ہیں، اس کے ترجمے پہ غور بھی کر سکتے ہیں کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو اس میں اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ میں استغفار میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اللہم اغفر لی میں اللہ تعالیٰ سے میں کیا مانگ رہا ہوں، کس چیز کا استغفار کر رہا ہوں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ انشاءاللہ کچھ دعا وغیرہ بھی میں لکھ دوں گا۔ ابھی تو اس کے اندر میں نے کوئی دعا نہیں لکھی ہے، ایک لکھی ہوئی استغفار ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اتنا لکھا ہوا ہے۔ آپ وہ دعا یاد کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، نہیں تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا ہے۔ ہاں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ دین میں آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہی کرنا ہے، نہیں، استغفار جس طریقے سے، اور آئندہ جو غلطی گناہ ہوا ہے آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، تبھی استغفار اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جو رمضان ہمارے بچے ہیں ان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ وقت کم ہوتا ہے رمضان میں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، عبادت ہے، تو اگر ویڈیو نہ سنیں تو بعد میں سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ ملے گا ہی، اور ویڈیو شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی دیکھتے ہیں ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہاں جی کسی نے ہماری حدیث کو جو ہم نے نقل کرا ہے اس کو سنا ہے، یہ بھی ہم نے جنت کی کنجی سے لیے، اور استغفار اسم اعظم وغیرہ کے فضائل میں ہے، یہ حدیث نمبر پہلی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعا کو قبول فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں پوری امت کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین والحمد للہ۔